أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر سنا کے بعد انسان کی زندگی پہ اچھی اور بری صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت بہت زیادہ اثر رکھنے والی چیز ہے. کسی کو زندگی میں اچھے ساتھی کا مل جانا، اچھی صحبت کا مل جانا، یہ اللہ اکرم الحاکمین کا خاص فضل ہوتا ہے. اور کسی کو بری مجلس کا میسر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی خوبصورت مثال دے کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھی صحبت کی مثال کستوری بیچنے والے کی مثال ہے، اور بری صحبت کی مثال بھٹی جلانے والے کی مثال ہے۔ جو شخص خوشبو بیچتا ہے، کستوری بیچتا ہے، اگر تو آپ اس سے خرید لیں تو بھی آپ کو فائدہ ہے، اگر وہ آپ کو تحفے میں دے دے تو پھر بھی فائدہ ہے، اور تیسری حالت یہ ہے کہ نہ آپ خریدیں نہ وہ آپ کو دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بیٹھنے سے اچھی خوشبو تو آتی رہتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بری مجلس کی مثال آپ نے فرمایا کنافخ الکیر، وہ بھٹی جلانے والا ہے کہ آپ جب اس کے قریب ہوں گے تو ممکن ہے چنگاری اڑے اور آ کے آپ کے کپڑوں کو جلا دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس بیٹھے ہوئے دھواں تو انسان کے ناک میں جائے گا ہی جائے گا، آنکھوں میں، ناک میں، اور پھر طبیعت میں اس کا برا اثر تو پڑے گا۔ بے عینی ہی اس طرح ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس معیار کو پرکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ مجلس، یہ صحبت ملاقات کے ذریعے ہوا کرتی تھی، لوگ بڑے دور دراز کے سفر کر کے نیکوں کی مجلس میں بیٹھا کرتے، ان کے ساتھ رہتے، زندگی گزارتے، اور پھر ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے ہر سال خواہش کی کہ آپ حج پہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، انہوں نے معذرت کر لی۔ میں نے دوسرے سال پھر ان سے گزارش کی کہ میں آپ کی صحبت میں حج کرنا چاہتا ہوں، آپ جیسا نیک شخص سفر میں ہو، حضر میں ہو، اقامت میں ہو، اور پھر حج جیسے اہم ترین فریضہ اور عبادات میں ہو تو کتنی بڑی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے پھر معذرت کر کہا، تیسرے سال جب میں نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری شرط ہے کہ تو سفر کا امیر ہوگا۔ کہا میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، تو ایسی صورت میں میرا امیر سفر بننا مناسب نہیں ہے، آپ ہی امیر سفر ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر میں امیر سفر ہوا تو پھر آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی خوشی قبول کر لی یہ بات، لیکن اس وقت میری شرمندگی اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نماز کا وقت ہوا اور میرے لیے وہ پانی بھر کے لانے لگے۔ میں نے کہا جناب آپ مجھے شرمسار نہ کریں۔ کہا خاموش رہو، تمہارا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میرے کسی کام پہ اعتراض نہیں کرو۔ پانی بھر کے میرے سامنے رکھا، مجھے وضو کروایا، کھانے کا وقت ہوا، وہ کھانا تیار کرنے لگے۔ میں ان کی زندگی کو دیکھ کے، ان کے ان اعمال کو دیکھ کے تعجب میں پڑا جا رہا تھا، کتنا بڑا شخص ہے اور اس کے عمل کیسے ہیں۔ یہ چھوٹوں کے ساتھ پیار اور بڑوں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ اور مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ ہر کسی کی زندگی سے انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنن و صحبت تالے ترا تالے کنن،
یہ تو پتھر پہ لکیر ہے. اگر آپ نے اپنی مجلس کا انتخاب اچھا کیا تو آپ کو اچھائی میسر آئی، اور اگر کسی نے اپنے ساتھیوں کا، اپنی مجلس کا، اپنے رویوں کا انتخاب برا کیا وہ برائی کی طرف چل نکلے گا. یہ تو پکی ٹھکی بات ہے بھائی. اونچ کو اونچ ملے، نیچ کو نیچ، پانی کو پانی ملے، کھینچ کو کھینچ. ہماری زندگی دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی. آج ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرے ساتھی کیسے ہیں، میری مجلس کیسی ہے. پہلے مجلسیں دو طرفہ ہوا کرتی تھی، آج صحبتیں یک طرفہ ہیں. انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، انسٹاگرام کا دور ہے، مختلف قسم کی اپلیکیشن کا دور ہے. آپ اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں. آپ نیٹ کو کیسے یوز کر رہے ہیں، آپ اس سے کیا کچھ استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا مالک بن دغشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بدری صحابی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدریوں کو کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، تم زندگی میں جو مرضی عمل کرتے پھرو اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا. صحابہ کا بدری ہونا ان کی فضیلت کی بہت بڑی علامت ہے. یہ بات منافقوں کے ساتھ سلام دعا رکھتے تھے، حالانکہ اپنے دل میں ایمان کامل ہے، محبت رسول میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم ان سے خیر خواہی کی نیت رکھتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح راہ راست ملے. صحابہ کرام میں سے بعض لوگ سیدنا مالک بن دغشم کو منافق کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا وہ بدری صحابی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی زبان سے یہ کلمہ اس لیے نہیں ہٹا کہ وہ منافقوں سے سلام دعا دیا کرتے تھے. آپ جس کے ساتھ رہتے ہیں، جس سے آپ کا تعلق ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ معاملات ہیں، جس کے ساتھ کھانا پینا ہے، اس کی طرف آپ کا مائل ہونا، قائل ہونا، لوگوں کی طبیعتوں کا اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا ایک فطرتی بات ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لا تصاحب الا مومنا، اس بندے کو اپنا دوست بناؤ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہوئی. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارے دسترخوان پہ اللہ سے ڈرنے والے کے علاوہ کسی کو آنا نہیں چاہیے. یہ ایک مومن کے ایمان کا معیار ہے کہ اس کا حب فی اللہ والبغض فی اللہ کا کیسا معاملہ ہے. وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے معیار بدلے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں چھڈو پر مٹی پاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جڑا جہد نال رہندا ہے رحم جو کی رولا پایا ہے تسی، بس ٹھیک ہے، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، محبت ہے، پیار ہے، اخوت ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ برائی سے نفرت کریں. آپ برے آدمی کو سمجھانے کے لیے اس سے ایسا رویہ رکھیں کہ اسے بات سمجھ آئے. سیدنا بلال جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے سامنے سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ روایت بیان کی لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، کہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکا نہ کرو۔ عورت کی نماز بھلے گھر میں افضل ہے، لیکن اس کو مسجد جانے کی اجازت ہے، تم اللہ کی ان لوڑیوں اور بدیوں کو مسجدوں سے روکا نہ کرو۔ اب یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، بلال فرمانے لگے واللہ لأمنعہن، مجھے اللہ کی قسم میں تو عورتوں کو مسجد نہیں جانے دوں گا، ان کو روکوں گا۔ یہ اب فتنے کی طرف مائل ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے، اس دور کا کوئی بندہ آج ہماری حالت دیکھ لے تو کیا بن جائے۔ کہا یہ فتنہ پھیلاتی ہے، بڑے زیب تن کر کے لباس خوشبوئیں لگا کے نکلتی ہیں اور مجلسوں کا رخ کر لیتی ہیں۔ میں تو اللہ کی قسم ان عورتوں کو ضرور روکوں گا، ان کو میں مسجد نہیں جانے دوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ایسا تعلق توڑا کہ زندگی بھر اسے بلایا ہی نہیں ہے۔ میں تجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں، تو آگے سے اپنی بات پیش کرتا ہے۔ یہ البغض فی اللہ کا تقاضا ہے کہ آج کے بعد ابن عمر تم سے بات نہیں کرے گا۔ نہیں کی بات، برے آدمی سے اپنے آپ کو بچانا، بری صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، برے لوگوں سے اعلان لا تعلقی کرنا، یہ بندہ مومن کی علامت ہے، پہچان ہے اور ایمان کا تقاضا بھی۔ وہ لوگ جو اللہ کے لیے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں یا اللہ کے لیے کسی سے جوڑ لیتے ہیں، یہ دونوں ہی ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ انہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ اپنی مجلسوں پہ نظر رکھو، اپنے دوستوں سے، مجلس سے، اپنی صحبت سے، اپنے دائیں بائیں، اپنے ہمسائے سے آپ ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اسی کے دین پہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی یاری ہوتی ہے۔ آج کل بہت سے نیک لوگ بھی دوسروں کی برے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، خیر نہیں ہے۔ یہ اثر انداز ہوگا، آپ ذرا اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جب تم میت کی چارپائی اٹھاتے ہو، جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے معاملے میں تاخیر نہ کیا کرو۔ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے جایا کرو۔ فَإِن تَكُ صَالِحًا فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر وہ مرنے والا نیک ہے اور وہ جنازہ کسی نیک انسان کا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے اسے لیٹ کیوں کرتے ہو، اس کو آگے پیش کرو، وہ اللہ کی نعمتوں کو جا کے لیں۔ اور اگلے الفاظ بڑے سننے والے ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اگر وہ برا ہے تو آگے بھیجو تاکہ وہ عذاب بھگتے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَكُ سِوَىٰ ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اگر وہ شخص برا ہے اسے جلدی سے اپنے کندھوں سے اتار دو۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہاں میرے پیغمبر نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ برا آدمی مر بھی جائے تو اس کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ برے کو کندھوں پہ سوار کیے ہوئے اس پہ عذاب آئے اور تم اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو۔ مرے ہوئے برے آدمی کی صحبت شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اور یہاں ہم دوستیاں لگاتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ میری مجلس کس کے ساتھ ہو رہی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم میں آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ جادوگر ہے، کمال کا جادوگر ہے، سب سے بڑا کافر اور مشرک اور مرتد قسم کا ہوتا ہے جادوگر۔ فوت ہونے لگا تو بادشاہ کو کہا کوئی ذہین فتین بچہ دو۔
نیکوں کی مجلس پہ بیٹھو گے نیکی اثر کرے گی، اعمال اچھے ہوں گے، ایمان مضبوط ہوگا، قوت روحانی نصیب ہوگی۔ اور اگر بروں کی مجلس میں جاؤ گے تو یہی چیزیں آہستہ آہستہ میری اور آپ کی زندگی سے کھسکنا شروع ہو جائیں گی۔ صحابہ نے نہیں کہا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گویا ایمان عروج ثریا پہ ہوتا ہے، اور آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو حالت بگڑ جاتی ہے۔ آپ کی مجلس سے باہر جا کے ہمارا وہ حال نہیں رہ جاتا جو آپ کی مجلس میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بشری تقاضا ہے، یہ تو فطرت ہے انسان کی، اگر میری مجلس سے اٹھ کے بھی تمہاری حالت وہی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو پھر تو آسمان سے فرشتے اتر کے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی مومن کی، کسی صالح کی، کسی نیک کی، اللہ والے کی، تقوی والے کی، متقی کی، پرہیزگار کی، خشیت رکھنے والے کی، للہیت رکھنے والے کی مجلس میں بیٹھو گے انشاءاللہ زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق رکھو رب کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، نیکی کے رستوں کے ساتھ، نیکی کے طریقوں کے ساتھ، نیکی کے تمام رویوں کے ساتھ اگر تمہارا تعلق جڑتا جائے گا انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آتا جائے گا۔ اب بچہ جادو سیکھنے جاتا تھا، بچے پہ زندگی، اس کی زندگی پہ صحبت بڑا اثر کرتی ہے بھائی۔ اس لیے سب سے بڑی تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اپنی صحبت دے رہا ہوتا ہوں۔ خود 9 بجے آنکھ کھلتی ہے اور بچے کو کان سے پکڑ کے مسجد میں مولوی صاحب نے سمجھاؤ نا منڈا میرا ناظرے دی کلاس نہیں پڑھتا، یہ فجر دی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ بھائی تم پڑھتے ہو؟ کہا نہیں میں جو بڑا ہو گیا نا میرے کو تے سستی ہو جانی، تیری صحبت ہی تو تیری اولاد پہ جا رہی ہے۔ اگر تیرے گھر میں تہجد کی نماز کی ادائیگی ہوا کرتی، اگر تو گھر میں سنتیں ادا کیا کرتا، اگر نوافل کی ادائیگی تو گھر میں جا کے کرتا، تلاوت قرآن تیرا معمول ہوتا، فجر کے وقت تو اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے اونچی آواز میں صبح و شام کے اذکار کر رہا ہوتا، تیرے گھر میں ٹیپ چلتی، ٹی وی چلتا، تیرا موبائل چلتا، انٹرنیٹ چلتا، وہاں قرآن مجید کی آواز آتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیرے بچوں کی زبان پہ قرآن نہ جاری ہو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے جب گانا گاتے ہیں نا تو باپ فخر سے کہتا ہے دیکھو جی میرا منڈا ذہین کن ہے۔ ہمارے معیار بدل گئے، ہمارے رویے بدل گئے، طور طریقے بدل گئے۔ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ ہمارے گھر میں اس صحبت نے ڈیرے ڈال لیے جس کو شیطان کی صحبت کہا جاتا ہے۔ آج یک طرفہ صحبتیں ہیں، نیٹ چلاؤ، ٹی وی چلاؤ، شریعت روکتی نہیں ہے، موبائل پہ انٹرنیٹ دیکھو، شریعت نہیں روکتی، جو مرضی استعمال کرو شریعت نہیں روکتی، لیکن بس دیکھنا یہ پڑے گا کہ تو استعمال کیا کرتا ہے۔ تیری مجلس اس وقت کس کے ساتھ ہے؟ انگریزوں کے بچے یوں ہی تباہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے تباہ ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں گھر میں وہ مجلس لگی ہوئی ہے جس پہ شیطان ہمیشہ فخر کیا کرتا ہے۔ اب یہ بچہ گزرتے ہوئے ایک نیک آدمی ہے، راہب ہے، بڑا عالم تھا عیسائیت کا، اس کے پاس بھی لوگ بیٹھتے تھے تو یہ بچہ بھی بیٹھ جایا کرتا، اس سے بھی سیکھنے لگ گیا، جادوگر سے بھی سیکھنے لگ گیا۔ اللہ کا الحاکمین نے یہ حق میں لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ اتنا اٹھتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، یہ فطرت انسان کو ہمیشہ جھنجھوڑتی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ میرے پیغمبر نے فرمایا گناہ کرتے ہوئے دل کھٹکتا ضرور ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، کھٹکے گا دل، ناپسند جانتا ہے انسان کہ مجھے اس حالت میں کوئی دیکھ لے۔ نیکی کرتے ہوئے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اب بچے پہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ راہب کی باتیں اس پہ اثر کرنے لگی، اسے توحید سمجھ آنے لگی، اسے عیسائیت سمجھ آنے لگی۔
اب بچہ جادوگر کے پاس لیٹ جاتا تھا اس لیے کہ وہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہے، واپس پھر ہٹ کے راہب کے پاس بیٹھتا اور گھر لیٹ جاتا۔ گھر والے پوچھتے کیوں لیٹ آیا ہے، بچہ کہتا جادوگر نے لیٹ چھوڑا ہے۔ جادوگر پوچھتا کیوں لیٹ آئے ہو، کہتا گھر سے لیٹ آیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، جادو بھی سیکھ گیا، اسلام کی باتیں بھی سیکھ گیا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ رستے میں بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ ہے، لوگوں کا راستہ اس نے روکا ہوا ہے، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر، اس کو مارنے کی بھی کوئی کیفیت نظر نہیں آ رہی، بہت بڑا سانپ ہے۔ اس بچے کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج موقع ہے کہ میں آزما لوں کہ دین سچا ہے یا جادو سچا ہے۔ جادوگر کے جادو کے مطابق اس کو پتھر مارا تو اثر نہیں ہوا، اور اللہ کا نام لے کے جب اس نے پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ اب دیکھنے والوں پہ اثر ہوگا۔ نیکی کا ہر لمحہ اور لحظہ اور رویہ انسان کی زندگی پہ اثر کرتا ہے۔ یہ ہے کون اللہ والا؟ اب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، تو کون ہے؟ کہا کون ہوں میں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اس وقت کے بادشاہ آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو رب کہا کرتے تھے، ان کے علاوہ کسی کو رب کہنے والے کو بڑی سزائیں ملا کرتی تھی۔ راہب نے اس کو بتایا بھی تھا، تیرے اوپر آزمائش آئے گی تو ذرا میرا نام نہ لینا، کسی کو میرا پتہ نہیں ہے، بس لوگوں کو خفیہ دین سکھاتا ہوں۔ لیکن رب کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بچے کے ہاتھوں پہ اللہ نے شفا بھی جاری کر دی۔ کسی بیمار کو رب کا نام لے کے پھونک مارتا، اللہ شفا دے دیتے۔ بادشاہ کے ہی وزیر کو کوڑی کا مرض چلا، بچے کے پاس آیا، اس نے کہا تیری شفا اس میں ہے کہ تو اپنے رب کا کلمہ پڑھ، میں اس رب کا نام لے کے تیرے لیے شفا کی دعا کروں گا، اللہ شفا دے گا۔ صحبت سالے سالے ترا کنن، بچے کی مجلس تھی کہ وزیر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، دعا کی، کوڑ کا مرض چلا گیا۔ واپس بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس نے کہا صحت مند ہو گیا ہو، کیا ہوا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ اس رب نے شفا دی ہے کہ جو تمام مریضوں کو شفا دیا کرتا ہے۔ کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ پاگلوں کا ٹولہ ہوتے ہیں بادشاہ۔ دعا کریں اللہ اس ہمارے بادشاہ کو بھی کوئی اچھی صحبت نصیب فرما دے۔ آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ہم نے پڑھی ہے، دل کو چھلنی کرنے والی خبر ہے کہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ حکومت لکھ کے دے گی، اگر اس کے علاوہ کوئی خطیب کوئی لفظ بھی بولے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بھر لو جیلیں۔ یہ حق والوں کے پہلی آزمائش نہیں ہے، ان پہ بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اگر قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے لیے تم نے یہ طریقہ پکڑا ہے کہ تاکہ سٹیج پہ حق کی آواز نہ اٹھے، رب کعبہ کی قسم ہے ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہماری زبانیں کاٹ دینا، لیکن حق بات سے ہماری زبان روک نہیں سکے گی انشاءاللہ۔ اب چاہتے ہیں ہم جو کریں مرضی کریں، کوئی مولوی اس کے خلاف بات نہ کر سکے۔ حق نہیں دبایا جا سکتا، یہ تو میرے رب کا بھی قانون ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات کی تھی، فرمایا جتنے بھی بادشاہ دنیا پہ آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء دنیا پہ آئے ہیں، انہیں اچھی صحبت میں ملتی ہے، بری صحبت میں ملتی ہے۔ بطانۃ الصالحہ بطانۃ السوء، ایک طرف گندے لوگ ہوتے ہیں، دوسری طرف اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھے اس کو اچھائی کا مشورہ دیتے ہیں، برے اس کو برائی کا مشورہ دیتے ہیں۔ تمہارے ارد گرد جو جمع ہیں سب جانتے ہیں وہ کون جمع ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے پیغمبر نے یہ بات اس وقت کہی تھی، عجیب واقعہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، اس وقت نکلے کہ جس وقت کبھی آپ گھر سے نکلا نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر کو بھوک لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی،
اتفاق سے ابو بکر بھی نکلے، کہا چلتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے گھر، آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی، کوئی کھانے کو چیز ملی تو ملی، نہ ملی تو روحانی غذا ہی صحیح، آپ کا چہرہ دیکھیں گے بھوک ہٹ جائے گی۔ سامنے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، فرمایا ابو بکر کدھر؟ کہا آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ کہا یار مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابو بکر فرمانے لگے میں تو آپ کو کھا، یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے عمر فاروق بھی آ گئے، کہا اللہ کے پیغمبر بڑی بھوک لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بزرگوں کا ہاتھ پکڑا اور ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف چل دیے، کہا چلتے ہیں، اس کے باغ میں کھجوریں بھی پڑی ہیں، اس کے پاس بکریاں بھی پڑی ہیں، انشاءاللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ اب سب سے پہلے تو ان کے گھر گئے، دستک دی تو گھر والی نے کہا ابو الحیثم تو نہیں ہے، وہ ہمارے لیے شربت لینے گئے ہوئے، کھجوریں پانی میں ملا کے شربت تیار کرتے تھے۔ ابھی آپ واپس ہی پلٹنا چاہتے تھے کہ وہ بھی تشریف لے آئے، ہاتھ میں شربت کا برتن ہے، جلدی سے برتن نیچے رکھا اور اللہ کے پیغمبر کو جا کے گلے ملا رہا، میرے گھر آپ کی آمد ہوئی، اللہ کے پیغمبر کیسے آنا ہوا، تشریف فرماؤ۔ کہا باغ میں چلتے ہیں، چلے گئے، باغ میں بستر لگایا گیا، بٹھا دیا گیا، ایک کھجوروں کا شوخہ توڑا، خوشہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، فرمایا بیٹھے میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، جلدی سے بکری ذبح کرنے لگے، فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، کوئی اناگ پکڑو، کوئی جوان سی بکری لو، ذبح کی گئی، کھانا تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تیرا اتنا کام ہے، تیرے پاس کوئی نوکر ہی کوئی نہیں ہے، خادم نہیں ہے کوئی؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر کوئی خادم نہیں ہے۔ کہا چلیں اگر ہمارے پاس اب کبھی خادم آئے تو حاضر ہونا، تمہیں ایک خادم کا تحفہ دوں گا۔ اتفاق سے چند دن بعد دو خادم آ گئے۔ اب یہ انصاری صحابی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ نے فرمایا اختر منہما، ان میں سے ایک لے لو جو لینا ہے۔ کہا ایسے نہیں، آپ میرے لیے پسند کریں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ مومن بندہ تو نبی کی پسند کو پسند جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے مشورہ لے ہی لیا ہے تو المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ پوری امانت کا مظاہرہ کرے، یہ دائیں سائڈ والا لے جاؤ، یہ اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نمازی ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا، لے جانے لگے، کہا لیکن ایک بات یاد رکھ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ لے کے گھر آ گئے، اہلیہ محترمہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پیغمبر زمان کی طرف سے خادم تحفے میں ملا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ذکر الہی کرنے والا ہے، امانت داری کا مظاہرہ کرنے والا ہے، میرے پیغمبر نے اس کا تزکیہ فرمایا ہے، تو میں تو بڑی خوشی خوشی اس کو گھر لے کے آیا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا یہ ہے کہ میرے اس غلام کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ کہا پھر آپ کو ایک مشورہ دوں، نیک بیویاں نیک ہوتی ہیں، میرا مشورہ یہ ہے آخر یہ خادم ہے، کہیں مجھ سے کہیں آپ سے کوئی سی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ہم کہیں اسے ڈانٹ نہ بیٹھیں، اللہ کے پیغمبر کا حکم کہیں ہم سے پورا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی غلطی کر بیٹھیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا، غلام کتنا خوش ہوا ہوگا، جو جانوروں کی طرح بک بکا کے لوگوں کے پاس رہا کرتے تھے، اس کو جب آزاد کیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام آزاد کرتا ہے اللہ فوراً اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی جہنم سے بھی آزاد ہو جائیں گے، میرے نبی کی بات بھی پوری ہو جائے گی کہ خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے اچھا سلوک کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں خبر پڑی کہ ابو الحیثم نے میرا دیا ہوا غلام رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا اللہ ہر بادشاہ کو اور ہر نبی کو دو طرح کے ساتھی دیا کرتا ہے، بطانۃ صالحۃ و بطانۃ سوء، ایک اتنے اچھے ساتھی ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے جتنے بھی ساتھی دیے سارے ہی کمال نصیب فرمایا انہیں،
آج بادشاہوں کے ارد گرد وہ ذلیل ترین لوگ جمع ہو گئے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے کا شاید سودا کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں اپنی مجلسوں کو خوبصورت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ مجلس خوبصورت رکھو، دوست خوبصورت رکھو، اپنا رویہ خوبصورت رکھو، اپنی گفتگو خوبصورت رکھو، اپنا کردار خوبصورت کرو، اپنا گفتار خوبصورت کرو، خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ ایسا خوش ہو جاتا ہے اور ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے کہ انسان اس بات تک کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جتنا اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں لپیٹ لیا کرتے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میرے علاوہ تو کسی کو رب مانتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا باز آ جا، میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میں ہی رب ہوں۔ کہا تو نہیں، تیرا اور میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ کہا آرا لے کے آؤں۔ آرا لایا گیا۔ کہا یہ دیکھتے ہو تمہارے سر پہ رکھ کے اس کو چلا دیا جائے گا اور تب تک رکے گا نہیں جب تک کہ آرا زمین پہ نہیں پہنچ جائے گا۔ چھوڑتے ہو کہ نہیں کلمہ عیسیٰ کا؟ کہا مجھے اس آرے کے نیچے چیرے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، تم اگر آرا چلانا چاہتے ہو چلا لو۔ یہ تم نے کلمہ پڑھا کس سے؟ کہا میں نے اس بچے سے پڑھا ہے جس کو تو نے ایک شخص کے پاس جادو سیکھنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ بچے کو بلایا، کہا تو نے یہ کلمہ کہاں سے پڑھا؟ تو نے یہ مولویوں والی باتیں کہاں سے سیکھ لی؟ یہ تجھے کس نے پڑھایا ہے کہ میرے علاوہ ایک رب ہے؟ کہا فلاں بزرگ ہے، راہب ہے، انہوں نے مجھے بتایا، اس کو بھی بلا لو۔ بچے کے سامنے اس راہب پہ بھی اور اس آدمی پہ بھی جو بادشاہ کا وزیر تھا سر پہ چیرا آرا رکھ کے چیر دیا گیا، اور اس وقت تک آرا رکا نہیں جب تک وہ زمین پہ نہیں پہنچ گیا، اور بچے کو کہنے لگا اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، اگر میرا رب مجھے نہیں مارے گا تو جتنے مرضی ہلے بہانے کر لے تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ڈرتا تھا کہ آخر یہ جادو پہ بھی ماہر ہے، ایسے نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کرے کہ میرے ہی پھٹے چکے جائیں۔ کہا لے جاؤ اس خبیث کو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے اس کو نیچے گرا دینا، کہ جن لوگوں پہ صحبتیں اثر کر جاتی ہیں رب کعبہ کی قسم رنگ بدل جاتا ہے، چاہے وہ بری مجلس ہو، چاہے وہ بری صحبت ہو، چاہے اچھی ہو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ رب کی توحید کا رنگ ہے کہ جس پہ چڑھ جائے ایسا چڑھتا ہے کہ کائنات میں اس سے پختہ رنگ ہے ہی کوئی۔ واروں کے نیچے چیرے گئے، وہ تپتی ریتوں پہ لٹائے گئے، ان کو تپتی ہوئی دیگوں میں پھینکا گیا، ان کو نیزوں کی انیوں پہ اور برچھوں کی انیوں پہ لٹکا دیا گیا، لیکن ان کی زبان سے اگر کلمہ نکلتا تھا تو رب کی توحید کا نکلا کرتا تھا۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں عمل کر لو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ بندہ چند پیسوں کے ٹکے اپنا دین بیچ دے گا۔ ایسی صحبتیں، ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسی یاریاں ہوں گی کہ اس کا دین اتنا کمزور ہو جائے گا کہ چند ریالوں کے بدلے، چند ڈالروں کے بدلے، چند روپوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے یہ بیچارہ اپنا دین یوں بیچے گا کہ شام کو مومن تھا صبح کو کافر ہو چکا۔ آج دیکھ لیں ہمارے ایمانوں کی حالت کیا ہے، ڈوڈے کھاتے ہوئے تزلزل میں ہمارے ایمان ہیں، سب سے پیچھے ہم اپنے ایمان کو رکھتے ہیں۔ یہ تو رب دا معاملہ ہے نا، رب خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب خیر کرے گا۔ اب بچے کو لے کے جب چڑھے، بچے نے دعا کر دی، یا اللہ ان کافروں کو نیست و نابود فرما، تو میری حفاظت کرنے والا ہے، میری حفاظت فرما۔ ایسا لرزہ آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ یہ سارے کے سارے پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچے کو اللہ نے محفوظ رکھا، بچہ پھر بادشاہ کے پاس آمے سنا ان کی حال ہے، اب کیا خیال ہے؟ کہا وہ میری فوج کدھر ہے؟ کہا وہ رب کے عذاب کا شکار ہوگی، مرے پڑے ہیں سارے زلزلے میں آ کے۔ کہا اچھا
جلدی سے ایک اور لشکر بلایا، کہا اس کو لے جاؤ کشتی پہ سوار کرو اور سمندر کے درمیان میں جا کے کشتی سے اس کو اٹھا کے پھینک دینا تاکہ اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ ایمان کے کمزور لوگ ڈرتے ہیں کدھر جادو نہ ہو جائے، ہاں کتنی کتنی باتیں کرتے ہیں، ایمان ڈولا ہوا ہوتا ہے۔ نہ ہاتھ لایا جب بابے کی قبر نہ تو وڈی جائے گی، کنڈا نہ کھولیا جی یہ ہو جائے گا، بابے دے قبر تو کوئی پتا توڑ لیا تو انگلی خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، یاری کا دودھ نہیں دیا تو جانور مر جائے گا۔ اتنے کمزور عقیدے اور ایمان والے لوگ کہاں سے آئے؟ پختہ ایمان کرو، یقین پختہ، ایمان پختہ، عقیدہ مضبوط سے مضبوط ہو کہ کرنے والا بھی وہ ہے، وہ جب دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ تب نصیب ہوگا جب مجلس قرآن کے ساتھ ہوگی، ایمان کے ساتھ ہوگی، اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، نبی کائنات کے فرمان کے ساتھ ہوگی، بیٹھنا اٹھنا نیکوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ رہو گے کہ جن کے ایمان کو اللہ نے پہاڑوں جیسا مضبوط بنایا ہوا۔ وہی صحابہ تھے بیچارے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگو کیا کرتے تھے، زمانے بھر کا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس معاشرے میں پایا نہ جاتا ہو، وہ نبی کائنات اور کامل اور اکمل نبی کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں آسمان سے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ نصیب فرما دی۔ جتنے نیک آدمی کی صحبت اختیار کرو گے زندگی اتنی تبدیل ہوگی۔ اب اس کو کشتی پہ لے کے جا رہے ہیں، اس نے دعا کر دی یا اللہ ان کو بھی نشانہ عبرت بنا۔ کشتی ڈولی اور ڈولنے کے بعد کیا ہوا، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اس کو اللہ نے پھر بچا لیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، پوری صورت ہے قرآن میں، ان مقامات کو بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہیں، میرے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہ نشانہ عبرت ہیں، کاش ہم سیکھنے والے ہوں۔ بچہ سالم پھر آ گیا، اب بادشاہ مرے جا رہا ہے، کھٹکا ہے دل میں، کیا ہے یہ، اس کو کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کہا اگر تو مارنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا مجلس بلا، اپنی رعایا کو اکٹھا کر، مجھے سامنے کھڑا کر، مجھے ایک تیر مار، وہ تیر جب تیری کمان سے نکلے تو ایک کلمہ تو نے بولنا ہے، اور وہ کلمہ تجھے بولے گا بسم ربی ھذا الغلام، اس غلام کے مالک کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، وہ تیر جب مجھے لگے گا تو میں مروں گا، اس کے علاوہ تو مجھے مار نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، وہ بچہ ہے، صحبت اچھی ہے، ایک عالم کی صحبت میں رہا ہے، ایمان پختہ ہے، اس کو اللہ نے ذہانت دی ہے، اس کو اللہ نے فطانت دی ہے، اس کو اللہ حکم الحاکمین نے ایسا خوبصورت رویہ اور عمل سکھا دیا ہوا ہے کہ بادشاہ جب لوگوں کے سامنے اس رب کا نام لے گا تو لوگ خود بخود کلمہ پڑھ لیں گے، چلے میری تو جان نکل جائے گی، لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اب بادشاہ یہاں بھی چلاکی کھیل لگا، لوگ جمع ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی جو جادوگروں کا معاملہ بنا تھا نا، انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، وہ اتنا بڑا سانپ بنا کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اس وقت بھی فرعون نے پوچھا تھا تو کہیں سے جادو سیکھ کے آیا ہے؟ میں تیرے ساتھ جادوگروں کو سامنے کر کے مقابلہ کروں گا، بتا کب کرنا چاہتا ہے، کہاں کرنا چاہتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عید کے دن کروں گا اور چاشت کے وقت کروں گا۔ عید دن چھٹی ہوندی نا، سارے کار ہوں، اور وقت بھی ایسا رکھا کہ جس ٹائم کو سویا ہوا نہ ہو، مجمع لگا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلا اثر تو انہی جادوگروں پہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جب ایک اژدہا بنی تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اللہ ذہانتیں بھی ان کو دیتا ہے جن کو اللہ حکم الحاکمین نے نیکی کی توفیق دی ہوتی ہے۔ مردہ دل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اعمال مردہ ہوتے ہیں، ہاں ان کی چتر مزاجیاں ضرور ہوتی ہیں، لوگ اسی کو ذہانت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں بندہ بڑا تیز ہے جناب، کمال ہے۔ سیدھے سادے بندے کے بارے میں تو لوگوں کا موقع بن جاتا ہے، بیچارہ مولوی یا سیدھا جا بندہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا یار، انہوں لوگ دال آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ آپ نے قیامت کی نشانی بتائی ہے بھائی، یاد رکھنا، ایک قیامت کی نشانی ہے کہ معیار بدل جائیں گے، رویہ بدل جائے گا۔ آپ نے فرمایا لئیم ابن لئیم،
کمینہ اور ذلیل انسان ہوگا اور لوگ کہیں گے بڑا ذہین ہے، لوگ اشارے کر کے کہیں گے بہت تیز ہے۔ ہو گئی علامتیں پوری، مزید ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اب لے گیا بچے کو سامنے کھڑا کر کے نا، تیر چلانے لگا تو پہلے ایسا سے اپنی آواز میں کہا میرے نام کا تیر ہے۔ اپنے آپ کو رب مانتا ہے، حالانکہ خبیث کو پتہ بھی ہے میں کوئی شے نہیں۔ انسان کیا شے ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ تو اپنے آپ کو غسل دے سکا، نہ آخری دفعہ دے سکے گا، تو شے کیا ہے؟ اب بچے کو تیر لگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچے نے مسکرا کے کہا میں نے تجھے جو کام کہا تھا وہ کر، وگرنہ تیرے تیروں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو الہام بھی کیا کرتا ہے، وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اللہ فرشتوں کے ذریعے تو اپنے پیغام دینے کو بند کر چکے، لیکن فرمایا اللہ نیک بندے کو وحی ایسے دیتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ خود بات ڈال دیا کرتا ہے، اس کے دل میں بات جا رہی ہے کہ یہ بسم اللہ کہہ کے مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نیکوں کو اللہ خواب دے دیتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ غیب کی خبریں دیتا تھا۔ بالا آخر جان تو چھڑانی تھی نا اس بچے سے، اس نے کہا اگر ایسا آواز سے کہو گے کام پھر بھی نہیں ہوگا، اونچی کہنا پڑے گا، سب کو سنانا پڑے گا، تب جا کے میری موت واقع ہوگی، وگرنہ میں مرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے جب اونچی آواز میں کہا بسم ربی ھذا الغلام، لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس بچے کا رب کون ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ایمان نے اثر کیا کہ فوراً ہی کثیر تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، میں تو ایک نو ماردہ ساری تانی خراب ہو گئی۔ کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جس رب کے نام پہ تو نے اس کو مارا ہے ہم اسی رب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا مجھے جانتے نہیں ہو؟ کہا کیا کرو گے؟ فرعون نے بھی کہا تھا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں سب کو سولی لٹکا دوں گا۔ تم نے میرے پاس آ کے جادو سیکھا تھا، میں نے تمہیں انعامات دیے تھے، میرے کہنے پہ تم آئے تھے، میں نے بلایا تھا، اور تم نے موسیٰ کے ساتھ ہو کے کلمہ پڑھ کے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں تمہیں کھجوروں کے تنوں پہ سولیاں لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کر لو جو کرنا ہے، ہم اس ایمان سے ہٹنے والے نہیں۔ وہی کام لوگوں نے کیا۔ اس نے کہا گڑھے کھدواؤ، اس میں آگ جلاؤ، دیگے پکاؤ، اس میں تیل کو ابالو، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا اس کو اٹھا کے پھینکو۔ اخدود کہتے ہیں گڑھوں کو۔ اللہ نے سورت اتاری ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ وہ کلمہ تو عیسیٰ پہ پڑھنے والے تھے لیکن تھے رب کو ماننے والے، صحبت اچھی مل گئی، عقیدہ اچھا مل گیا، اللہ نے ان کے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن میں اتار دیے۔ ہم پڑھتے ہیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے، لیکن ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا۔ سب جل رہے ہیں، ہڈیاں گل رہی ہیں، گودے تک گل رہے ہیں۔ صرف ایک ماں تھی جس نے چھاتی کے ساتھ دودھ پیتے ہوئے بچے کو لگایا ہوا تھا۔ جب اس سے اس بچے کو کھینچا، اس کو دیگ میں پھینکنے لگے، ماں کی ممتا تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ بچے نے بول کے کہا ماں اس کو تڑپتا اور جلتا ہوا تیل نہ سمجھ، یہ تو اللہ حکم الحاکمین کی جنت کا گلے گلزار ہے۔ خوشی سے چھلانگ لگا، اگر یہاں تو جان دے بھی دے گی تو تیرا رب تیرے لیے جنت میں انتظار کر رہا ہے۔ نیکوں کی صحبت سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بڑی ایسے ضرورت ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ساری یاریاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، سوائے اس بندے کی یاری، اس بندے کی مجلس، اس بندے کی صحبت، اس بندے کی دوستی
جس سے انسان تقویٰ سیکھتا ہے، پرہیزگاری سیکھتا ہے، نماز کا طریقہ سیکھتا ہے، ذکر الہی سیکھتا ہے، اچھی اچھی باتیں سیکھتا ہے، وہ گواہی تو قیامت کے دن بھی قائم ہے، وہ دوستی تو قیامت اور جنت میں بھی قائم و دائم ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، آپ نے فرمایا بیٹا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے اچھا، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ پھر چج دی شے منگنے آنا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر آپ نے مجھے کچھ دینا ہے تو آپ مجھے یہ نصیب فرمائیں کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ جمع فرما۔ آپ نے فرمایا کچھ اور مانگو، جنت رب کی نعمت اور رحمت ہے۔ کہا میرا یہی مطالبہ ہے، جیسے دنیا میں آپ کی صحبت حاصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ رب جنت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ جمع فرما دے۔ یہ صحبتیں یقین مانے جنت میں بھی جدا نہیں ہوگی، جو خالصتاً نیکی کی بنیاد پہ ہوگی۔ آپ نے سیدہ عائشہ کو فرمایا تھا عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی، وہاں بھی اکٹھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا یار کچھ اور مانگو، یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، میرا یہی مطالبہ ہے، اگر آج آپ نے اعلان کر ہی دیا ہے دینے کا تو مجھے یہی عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی بکثرت السجود، اگر پھر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو سجدے زیادہ کیا کر، اللہ تجھے جنت میں میرے ساتھ جمع کر دے گا۔ ہمیں بھی یقیناً اپنے پیغمبر کا ساتھ چاہیے، ہمیں بھی اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے عہدے کوثر کا پانی چاہیے، ہمیں پیغمبر کے ساتھ جنت میں مرافقت چاہیے۔ تو پھر بھائیوں نیکی ہے، نیک لوگ ہیں، نیک مجلسیں ہیں، نیک صحبتیں ہیں اور نیک جگہیں ہیں جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیا کرتی ہیں، جو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کام آنے والی ہیں۔ میرے چاہتے نہ چاہتے وقت اوپر چلا جاتا ہے، مجھے ایک جاتے جاتے حدیث یاد آ رہی ہے، صحبت کتنا اثر رکھتی ہے۔ دنیا میں ایک نیک آدمی کو کسی نے پانی پلایا تھا، بندہ برا ہے لیکن صرف اتنا کام کر دیا کہ اس نیک کو پانی پلایا ہے، قیامت کے دن ان نیکوں کو ان جہنمیوں کے سامنے سے گزارا جائے گا تاکہ یہ دنیا میں جو مذاق کرتے تھے آج ان کی شان و شوکت کو دیکھ لیں۔ یہ شخص جس نے پانی پلایا وہ جہنمیوں کی لسٹ میں ہے، وہ جہنمیوں کی لائن میں کھڑا ہوگا، یہ اس کو پہچان لے گا اور ہاتھ پکڑ کے کہے گا یار دنیا میں نے تجھے پانی پلایا تھا، تیرے ساتھ تھوڑا وقت گزارا تھا، تیرے پاس میں بیٹھا تھا، تیرے ساتھ ایک نیکی کی تھی، آج تیرا رب تجھ پہ خوش اور مجھ پہ ناراض ہے۔ اگر تو رب کو کہہ دے، یہ بندہ جب اللہ کو کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا، اس نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، اللہ فرمائیں گے تو کیا چاہتا ہے؟ کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں تو اسے اس کا بدلہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ تو اس کو بھی جنت میں اپنے ساتھ لے جا۔ بڑے کام کی مجلسیں ہیں بھائی، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بری مجلسوں سے بچا کے رکھے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی برے حالات سے بچا لے۔ وآخر دعوانا